بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت دنیا کے مختلف ممالک میں 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانی آباد ہیں. دنیا کے مختلف کلچرز میں ہمیں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے. یورپ کا کلچر مختلف ہے. جو ساؤتھ ایشیا میں ہیں ان کو مختلف کلچر کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور مڈل ایسٹ کا کلچر بالکل ڈیفرینٹ ہے، اور ہمارا جو ایشین کلچر ہے وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کسی بھی ملک کے باشندوں کے لیے دوسرے کلچر کو اڈاپٹ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی، انتہائی مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم یورپ میں آ گئے ہیں، اپنے ملک سے ہم نے ہجرت کی ہے، یہاں آ گئے ہیں، تو یہاں اگر ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے تو اگر انٹیگریٹ نہیں ہو پائیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بلکہ مقامی سوسائٹی کے لیے بھی ہم ایک پرابلم رہیں گے، خود کے لیے بھی ایک پرابلم رہیں گے. یو کے میں انٹیگریشن کے لیے ہر کمیون میں، ہر جو برگامٹ ہے وہاں ایک ریشنل کونسل بنی ہوئی ہے جس میں مختلف کلچر کے لوگ ہیں، وہ مل بیٹھیں اور اسٹریٹجی اپنائیں کہ ہم کس طرح نئے آنے جو امیگرینٹ ہیں ان کو کس طرح اپنی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. یہی ہر جگہ مسئلہ، جرمنی میں بھی، ناروے میں بھی، سویڈن میں بھی، ہر جگہ یہ مسئلہ درپیش ہے. اسی مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے ایک پینل ترتیب دیا ہے، اور میرے پینل میں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر زبیر خان ایڈوکیٹ صاحب، وہ تو قریب سے دیکھتے ہیں کہ انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کس طرح، پاکستانی کمیونٹی کو کس طرح کے پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ افضل صاحبہ ہیں، پروفیشنل ہیں، آرٹ اسپیشلسٹ ہیں ڈوزلڈورف میں، وہ بھی ایک پاکستانی خاتون ڈاکٹر ہیں. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ان کو کس طرح کے پرابلم یہاں انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے فیس کرنا پڑتے ہیں. کومل ملک صاحبہ ہیں، ہائی کورٹ کی پاکستان میں وکیل رہی ہیں، اور یہاں بھی ان کو تقریباً 9-10 سال ہو گئے ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کو، خصوصاً پاکستانی خواتین کو، کون سے مسائل درپیش ہیں. تو میرا سب سے پہلا جو کویشچن ہے وہ زبیر خان ایڈوکیٹ صاحب سے. زبیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ انٹیگریشن ہے کیا؟ اس کا پہلے مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹیگریشن ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سب کو میری طرف سے السلام علیکم. تو پیرا صاحب آج ہمیشہ کی طرح ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ، انٹیگریشن کیا ہے. انٹیگریشن شروع ہوتی ہے لینگویج کے ساتھ، جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہر لحاظ سے. کسی نے ادھر ایڈجسٹ ہونا ہے، کسی نے ادھر سوچ لیا ہے موو کرنے کا، جرمنی میں آ گیا ہے، چاہے وہ کوئی بلو کارڈ ہولڈر ہو، کوئی ورک ویزا پہ آیا ہے، جاب سرچ ویزا، اسائلم ادھر آ کے اپلائی کی ہے، یا پھر کوئی فیملی ری یونین کے ویزے کے تحت آیا ہے اپنے اسپاؤس کو جوائن کرنے کے لیے. تو انٹیگریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر کا کلچر یا پھر ادھر کی ریلیجن ہم اپنا لیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ادھر کے ماحول کو سمجھنے کی، خود کو ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی. تو میری نظروں میں، جو کہ میرا بھی ابھی ایکسپیرینس ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ یا پھر دوسرے فارنرز کے ساتھ، تو وہ یہی ہے کہ ہمیشہ انٹیگریشن جو ہے وہ لینگویج کے ساتھ ہی شروع ہونی چاہیے. اور جس نے انٹیگریشن کو کوشش نہیں کی اپنانے کی، وہ لانگ ٹرم کامیاب بھی نہیں ہوا، چاہے وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہو گیا یا پھر اس کو کل کو اس طرح کی پرابلم فیس کرنی پڑی ہے کہ وہ ریگریٹ کر رہے گا کہ کاش ہم جب ادھر آئے تھے جرمنی ہم انٹیگریٹ ہو جاتے تو اس طرح کی پرابلم کو فیس کرنا نہ پڑتا.
تو وہ پھر مین جو ہے وہ لینگویج سے شروع ہوتا ہے، جو کہ پھر آگے جاتا ہے کہ ان کے کلچر کو سمجھنا، جو جرمنز ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا، ان کی کمیونٹی میں انٹر ہونا، پھر آگے چاہے کسی کے کوئی پروفیشنل ہے، کوئی ادھر آگے اپنے فیلڈ میں کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، کوئی آگے اپرچونیٹیز لینا چاہتا ہے، تو وہ سب کچھ لینگویج سے شروع ہو کے نیور اینڈنگ سٹوری ہے کہ اس کے انٹیگریشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ہم ٹوٹلی انٹیگریٹڈ ہو گئے ہیں. جیسے کہ میں ہوں اب لائر ہوں، میری ایجوکیشن بھی ادھر جرمنی کی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم فلی انٹیگریٹڈ نہیں ہیں کیونکہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. چاہے وہ لا کے بعد پھر پولیٹکس جوائن کرنی، ان کی صرف قوانین کو آگے لوگوں کی ہیلپ نہ کرنی بلکہ آگے اور ترقی کرنی اور انٹیگریٹ ہونا، ان کو سمجھنا. تو وہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کلچر چھوڑ دیں یا پھر اپنا ملک چھوڑ دیں. وہ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کے کسی نئی کنٹری میں جا کے سیٹ ہونے لگے ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی بھی ہیں کہ جو نئی سیکھنی پڑتی ہیں اس کا، لیکن بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ویلیوز، اپنے کلچر، اپنے ریلیجن سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. کومل ملک صاحبہ، آپ کی نظر میں انٹیگریشن کا مفہوم کیا ہے؟ جی السلام علیکم اجاز صاحب اور تمام احباب اور جو حاضرین آج ہمیں سن رہے ہیں. انٹیگریشن جیسے زبیر صاحب نے بتایا، اس کو میں ذرا زیادہ ایک اپنے مفہوم سے جسے میں نے سمجھا ہے میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ جب ہم ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں آتے ہیں، یہ میں آسان مفہوم میں بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایک چھوٹی جگہ سے دوسری جگہ پہ آ کے ہم لوگ آر یو ہیئرنگ می آن؟ یس آواز آ رہی ہے آپ کی. اوکے، تھینک یو. اگر ہم ایک چھوٹے کمپوننٹس کو کسی دوسری جگہ پہ ملاتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو انٹیگریشن کہتے ہیں، کہ اس کا ایک اہم حصہ بننا. تو ہم ایک جگہ سے اگر ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں آتے ہیں، ایک بارڈر کراس، ہماری اب ٹیریٹری وہ نہیں ہے جہاں ہم رہ رہے تھے، تو ہمیں وہاں آ کے پہلے اندازہ کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں، وہاں کی ویلیوز کیا ہیں، وہاں کی زبان کیا ہے، اور وہاں ہم کس انداز سے اپنی زندگی کو مزید جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس آسان اور سادہ بات کو سمجھتے ہوئے، تو یہاں پہ ہمیں بہت سے چیلنجز اور ٹاسک سامنے رکھنے پڑتے ہیں. جب ہم اسپیسیفکلی جرمنی یا یورپ میں بھی آتے ہیں تو سب سے پہلا ٹاسک، جیسے زبیر صاحب نے کہا، وہ لینگویج کا ہوتا ہے. تو وہ خواتین ہوں یا اسٹوڈنٹس ہوں، اسائلم سیکر ہوں یا بلو کارڈ ہولڈرز ہوں، کسی بھی کیٹیگریز میں اگر کوئی بھی جرمنی آئے گا تو اس کو سب سے پہلے تو لینگویج کے لیے جو ہے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے، اور کہ اس کو لینگویج سیکھنی ہے. اور اس میں ایک ایڈیشنل چیز جو ہمیں یہاں پہ سہولت پرووائڈ کی جاتی ہے جرمنی میں، وہ ہے انٹیگریشن کورس. جو انٹیگریشن کورس ہے وہ 700 آورس کا ہوتا ہے، اور اس میں 600 آورس وہ لینگویج کے لیے ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور 100 آورس ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اورینٹیشن کورس کریں. تو یہ سہولت ہم سب کے لیے اویلیبل ہے کہ ہم اس اورینٹیشن کورس میں مزید سمجھ سکیں کہ یہاں کی پولیٹیکل، کلچرل لائف کس قسم کی ہے، اور ہم یہاں پہ کیسے اپنی بیسک جو لائف کا سٹارٹ کر سکتے ہیں. آلدو آئی وڈ ایگری کہ جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ انٹیگریشن جو ہے وہ نیور اینڈنگ اسٹوری ہے، بیکاز لرننگ تو کہیں بھی ختم نہیں ہوتی. اور فار لرننگ لینگویج آئی آلویز سے کہ لائف از ٹو شارٹ ٹو لرن جرمن لینگویج. تو اس کے علاوہ بہت سارے اور فیکٹرز ہیں. اس میں ظاہر آپ کو زبان ہی نہیں آتی ہوگی تو آپ کو لاز اور ریگولیشنز نہیں پتہ ہوں گے. تو چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے سٹارٹ کر کے یہ ہمیں پہلے پریپیئر کرتے ہیں کہ آپ انٹیگریشن کورس کریں تاکہ آپ اس موڈ میں آ جائیں. آلدو کہ یہ انٹیگریشن کورس B1 تک ہوتا ہے اور اٹ از ناٹ انف. تو ہمیں آگے بھی لینگویج سیکھتے رہنا چاہیے اور سوشلائز کرنا چاہیے، اسپیشلی اپنے کلچر میں بھی اور اپنے کلچر سے باہر بھی. اپنی روٹس کو پہچانتے ہوئے ہمیں دوسروں کو ایکسیپٹ کرنے کی جو ہے
وہ ایک اوپن مائنڈیڈ ہو کے دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, بیکاز وی ہیو کم ہیئر, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, اینڈ بی آبزروینٹ اباؤٹ اٹ. تھینک یو. ڈاکٹر شازیہ افضل صاحبہ, آپ کی نظر میں انٹیگریشن کا کیا مفہوم ہے؟ میں جو کومل صاحبہ نے اور زبیر صاحب نے بتایا, میں ان چیزوں کے ساتھ اگری کرتی ہوں. انہوں نے بہت امپورٹنٹ چیز بتائی ہیں, لیکن میرے خیال میں انٹیگریشن ہم لوگوں سے خود سے شروع ہوتی ہے. جب تک ہمارا خیال اور ہم مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہیں کہ ہم دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور دوسرے ملک میں جا کر ہمیں نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا, اس وقت تک انٹیگریشن نہیں ہو سکتی. اور یہ میرے خیال میں, جہاں تک میں نے پاکستانی کمیونٹی میں دیکھا ہے, سب سے بڑا ایشو ہے. میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں اور یہاں پہ بڑی ہوئی ہوں, تو مجھے دوسری سائڈ کبھی کبھی مشکل لگتی ہے سمجھنا کہ جو لوگ پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں کہ ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جتنا میں ابھی تک سمجھی ہوں, تو ان میں سے کئی فیکٹرز ہیں جو انٹیگریشن کو نہیں کر پاتے. ان میں سے سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم پریپیئر نہیں ہوتے اور ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے ہمارے اندر, وہ یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اور ہم اپنے ویلیوز کو چھوڑ دیں گے. کہ اگر ہم نے کہا دیا کہ ہم جرمن ہیں, تو اسی میں ہم لوگ اس کی ایک طرح کی انسلٹ سمجھتے ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. جرمن کلچر, جرمن سوسائٹی کی بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں, جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم خواتین کو دیکھیں جو پاکستان سے یہاں پر آتی ہیں, تو اگر آپ پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیں تو وہ ایک طرح کی سوسائٹی ہے جہاں پہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے, جہاں پہ انڈیویجویلٹی کم ہوتی ہے. اور آپ یہاں پر آتے ہیں جہاں پہ آپ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کو یہاں آ کے پورا حق ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پر آپ کی طرح نہیں ہوتی ہیں, جو بہت لوگ نہیں ایکسیپٹ کر پاتے ہیں. تو میرے لیے انٹیگریشن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے ملک میں جائیں اور صرف اپنے کلچر کو لے کے کہیں کہ جو میں نے اب تک سوچا ہے, کہا ہے, جس طرح میں نے اپنی زندگی جی ہے, اسی طرح میں آگے لے کے جاؤں گی. لیکن آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی اسپیشلی آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں جہاں کی آپ نے لینگویج, جہاں کا آپ نے کلچر سمجھنا ہے, اور جہاں پہ آپ ایز اے انڈیویجول ایک حصہ ہیں اس سوسائٹی کا. بے شک آپ جاب کریں یا نہ کریں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا ایک پارٹ ہے جو آپ نے فلفل کرنا ہے, اور آپ بہت کچھ یہاں پہ کر بھی سکتے ہیں. فار ایگزامپل جاب اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہیں. تو میرے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انٹیگریشن ہونی چاہیے. خاص طور پہ جو آپ کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے انٹیگریشن کا, وہ یہی ہوتا ہے جس پاکستانی کمیونٹی میں آپ آ کے رہنا شروع کرتے ہیں. کئی لوگ اس کمیونٹی سے باہر جا ہی نہیں پاتے ہیں, اسی میں رہتے ہیں, برسوں اسی میں گزارتے ہیں. اور کئی لوگ مینج کر پاتے ہیں کہ وہ سوسائٹی سے باہر بھی جائیں اور جرمن کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اور وہ صرف لینگویج تک نہیں ہوتا ہے, وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جرمن نیبر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان سے آپ انٹریکٹ کریں. اگر ایسا کرسمس ہوتا ہے, آپ ان کو کوئی پریزنٹ دے دیں, وہ پھر آپ کو اسی طرح جانیں گے, آپ کو سمجھیں گے. اور جب آپ کی عید ہوگی تو وہ پھر آپ کے لیے بھی چھوٹی چیزیں لے کے آئیں گے. تو اسی طرح چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں آپ انٹیگریٹ ہوتے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں, اور پھر آپ دوسروں سے بھی سیکھتے ہیں. زبیر صاحب, آپ کا تو روزمرہ مسائل سے پاکستانی کمیونٹی سے واسطہ پڑتا ہے. انٹیگریٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کون سے مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیے, جو سب سے زیادہ مسئلہ, کیونکہ میں نے شروع کیا اور میں نے لینگویج کا سب سے پہلے ذکر کیا, تو یہی ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے پاس کی کلائنٹس بھی آتی ہیں جو اسائلم سیکرز ہوتی ہیں, جو 5 سال, چاہے وہ فیملی میں ہو یا پھر وہ اکیلے سنگل پرسن ہو, تو ہم وہ پوچھتے ہیں کہ ہم آگے کیسے ہمارا رائٹ بنے گا, رائٹ آف اسٹے بنے گا, ہمیں کیسے ریزیڈنس پرمٹ مل سکے گی, ہمیں کیسے ڈیپورٹیشن سے روکا جا سکے گا. تو سب سے پہلا سوال جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لینگویج کورس کتنے کیے ہیں. کیونکہ لینگویج کورس کا سسٹم اس طرح ہے کہ آپ کو A1 سے شروع ہوتا ہے. A1 تو بیسکس ہیں, مطلب وہ اس طرح آسان چیز ہے جو اسپاؤس پاکستان سے ادھر فیملی ری یونین کے ویزے کے تھرو آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے وہ A1 جو ہے وہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کر کے ہی ان کو ویزا ایشو ہوگا. تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے A2 بھی بہت آسان ہے. جس طرح
کہ کومل صاحبہ نے بتایا کہ ایک انٹیگریشن کورس ہوتا ہے، انٹیگریشن کورس کمپلیٹ ہوتا ہے B1 سے، تو یہ A2 جو ہے یہ اس کا مڈل ہے A1 کا اور B1 کا. تو A2 کے ساتھ جس نے A2 کیا ہو اس کو انٹیگریٹڈ سمجھا جاتا ہے، زیادہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے جس کو ایک اسپیسیفک ٹائم ہو جائے اور ساتھ میں A2 بھی سرٹیفکیٹ بھی کیا ہو، تو وہ ان کی نظروں میں یا قانون کی نظروں میں وہ ایک انٹیگریشن کا سائن ہوتا ہے. تو ہم جن سے پوچھتے ہیں زیادہ تر، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سب، وہ بہت زیادہ لوگ اس طرح کے بھی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ B2 بھی کیا ہوتا ہے 5 سال میں 4 سال میں، ان کو لینگویج بھی آتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کیا ہی نہیں. دوسرا جو اورینٹیرنگ اسکولس ہے کومل صاحبہ نے بتایا کہ اس کے 100 آورز ملتے ہیں اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے لیبن ان ڈوائچلینڈ. یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ اس میں ڈفرینٹ کویسچنرز آتے ہیں کہ پولیٹکس کے بارے میں، الیکشن سسٹم کے بارے میں، ڈیموکریسی کے بارے میں. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 330 کویسچنز ہوتے ہیں جس میں سے ٹیسٹ میں صرف 33 آتے ہیں اور پاس کرنے کے لیے 17 صحیح ہونی چاہیے. تو یہ دونوں کی کمبینیشن جو ہے یہ ایک سائن ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے بائی لا کہ یہ بندہ انٹیگریٹڈ ہے. آپ سمجھ لیں کہ 70% جو لوگ آتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے یا پھر آگے اپنے ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرنے کے لیے، انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوتا. پھر اس وقت لیکن ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ دلڈنگ ہوتی ہے کہ ڈیپوٹیشن کا خطرہ ہوتا ہے. تو پھر ہم کسی طرح کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی کہ آپ یہ کریں، آپ کو اتنے 4 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں کیا آپ نے. تو زیادہ تر جو ہمیں پھر اس کا جواب ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں کورس کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی زیادہ یہ انتظار کرتی ہے کہ ہمیں اگر اجازت ملے، ہمیں کورس جو ہیں وہ پے کرے گورنمنٹ تو پھر ہم کر لیں گے، لیکن وہ خود سے نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو پھر ہم پرائیویٹ کوئی کورس کر لیں یا پھر ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، لینگویج کورسز کر لیں، آن لائن کر لیں، جو کہ آج کل بہت بھی اس طرح کے ہیں کہ یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ A1 A2 کی تیاری کروائی جاتی ہے اور لیبن ان ڈوائچلینڈ کی بھی تیاری کروائی جاتی ہے. کہ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ کورس ہی کریں، یہ ادھر اسکول جا کے کریں، آپ خود بھی تیاری کر کے صرف سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کی اتنی تیاری ہو جائے. تو مین پرابلم جو ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی وہ یہی ہے کہ وہ ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں کہ وہ لینگویج کی طرف آتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی نے کہا نہیں ہے تو ہم کریں نہیں. تو لیکن وہ یہ نہیں، وہ دور کی نہیں سوچتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ کل کو اگر ہم نے گورنمنٹ کو کہنا ہے کہ ہم انٹیگریٹڈ ہیں، چاہے وہ بائی لا ہو یا پھر ایک ہوتی ہے پیٹیشن دائر کر سکتے ہیں، ہیٹ فل ہو سکتا ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ میں اپنا کیس لے کے آتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اسپیسیفک ٹائم ہو جائے، اس کے پاس انٹیگریشن کی کوئی پروفس ہو جس میں لینگویج کورسز آتے ہیں، کام آتا ہے، تو پھر ایک ہیٹ فل انٹرا کیا جا سکتا ہے کہ بائی لا تو اس کا کوئی ریزن نہیں بنتا اس سے ریزیڈنس پرمٹ دینے کا، لیکن اس کو اتنا ٹائم ہو گیا اور اس نے خود سے یہ انٹیگریٹڈ ہے کہ اس کی ابھی ڈیپورٹیشن کروائی تو وہ گورنمنٹ کے لیے بھی نقصان ہے کیونکہ کل کو یہ خود بھی جاب کر سکتا ہے، یہ ٹیکس پیئر ہو سکتا ہے، یہ اس نے اتنا اپنا ٹائم ادھر گزارا، انٹیگریشن پہ اپنا فوکس دیا. تو پھر جو جنرل پارلیمنٹ ہوتا ہے، ادھر لن ٹھاٹ ہوتا ہے، ان کی ایک ایکسٹرا بنی ہوتی ہے، ٹیم بنی ہوتی ہے، کمیسیون فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ اس نے تو باقی ہم نے اسے گورنمنٹ نے اسے اجازت نہیں دی یا پھر اس کے کورس پے نہیں کیے، لیکن اس نے خود سے سب کچھ کیا ہے، خود سے تیار کیا ہے، تو ٹیسٹ بھی دیا ہے، تو وہ پھر ایک الگ ریزیڈنس پرمٹ ملتا ہے پیراگراف 23A کے تحت. تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے لوگ نہیں کرتے، جو کہ کل کو انہی کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ لینگویج آئے گی تو کل کو وہ دوسری اپنی چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لائک انشورنسز، بینک. کل کو اگر کسی کو امیگریشن کے نہیں مسئلہ، لیکن انہوں نے کوئی انشورنس کروانی ہے، کوئی بینک میں مسئلہ ہے، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی لائسنس لینا ہے، تو لینگویج مین بنیاد جو ہے انٹیگریشن کی لینگویج ہوتی ہے، جو کہ بنیاد ہی نہیں لوگوں کی ہوتی. یہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ لینگویج پہ فوکس ہی نہیں کرتے. کومل ملک صاحبہ، خواتین کو تو یقیناً بہت سی زیادہ مسائل ہوں گے، مردوں کی تو مجبوری ہے، جاب کے لیے انہوں نے باہر نکلنا ہوتا ہے، کام کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے. تو ہمارا جو کلچر ہے کہ ہم
اپنی خواتین کو جاب پر نہیں دیکھنا چاہتے. ہم پاکستانی کلچر جو ہے گھروں خواتین کو گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں. تو جب وہ لینگویج نہیں سیکھیں گی، انٹیگریٹ نہیں کریں گی، تو اپنے بچوں کی وہ تربیت کیسے کریں گی؟ بچے اسکول سے پڑھ کر آئیں گے، بچے ایک نئے کلچر کو پڑھ کر اپنے گھر میں آ رہے ہوں گے اور گھر کا ماحول مختلف ہوگا. تو خواتین کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اجاز صاحب، آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال کیا ہے، اور میں نیچے کامنٹس بھی دیکھ رہی ہوں، جیسے بنت ہوا بھی لکھ رہی ہیں. آپ سب کے سوالوں میں تھوڑے تھوڑے جواب بھی موجود ہیں. تو جو ہمارا فیملی سسٹم ہے ایکچولی، وہاں سے بیسک سپورٹ سسٹم، جاب کرنے دینا نہ کرنے دینا وہ ایک بعد کی بات ہے، لیکن پہلے اگر کوئی خاتون کسی دوسرے ملک سے آپ کے گھر میں آئی ہیں، آپ انہیں شادی کر کے لائے ہیں، یا آپ کی فیملی شفٹ ہوئی ہے، واٹ ایور دا ریزن یو آر ہیئر ناؤ، تو میرے خیال میں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے مرد حضرات اپنا معاش کا خیال رکھتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ریکویسٹ ہوگی آپ کے اس پروگرام کے تھرو کہ تمام فیملی کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی فیمیلز کو سپورٹ کریں اس چیز میں کہ وہ لینگویج سیکھ سکیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ نے جو بات کی ہے بچوں کی تربیت، بچوں کی سکولنگ، اس کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ عورت یہاں آ کے فیل ہی نہیں کر سکتی، ایک سینس آف بلانگنگ ہوگی ہی نہیں اس کی. اگر کئی حضرات ہیں جو بہت عرصے سے یہاں پہ ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کام کر لیں گے، لیکن خاتون کے ساتھ وہ اس طرح کا سپورٹ سسٹم نہیں ہے، تو وہ ایک لیک رہے گا، اور کبھی بھی اس گھر میں آپ کو کمفرٹ لیول نہیں ملے گا، اس سوسائٹی میں نہیں ملے گا. اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کا سوال ہے کہ مرد حضرات نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ باہر جائیں یا کام کریں، تو آئی ڈونٹ کامنٹ آن دس ویری پرٹیکولر فیکٹ کہ ہر ایک فیملی کا اپنا سسٹم ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ تب تک یہاں پہ رہ کے اچھا فیل نہیں کر سکتے. اگر ایک خاتون چاہتی ہے کہ وہ کچھ کرے، اور وہ دونوں میاں بیوی بیلنس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کیسے رن کریں گے، تو ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو مسائل میں نے دیکھے ہیں پاکستانی خواتین کی کمیونٹی کو ڈیل کرتے ہوئے، ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ گروپ بھی ہے پاکستانی لیڈیز ان جرمنی، اور بھی گروپس ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں، اور جو بھی خواتین آتی ہیں جب ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا ایشو ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی خاتون نے لینگویج کورسز بھی نہیں کیے ہوئے، اور ہارمنی نہیں ہے گھر میں. تو بہت ہی دل دکھتا ہے کہ جہاں پہ میاں بیوی آپس میں ٹھیک رہیں، ہمارے گھروں کے ماحول ٹھیک رہیں، اور وہ آگے کی طرف دیکھیں کہ ہم نے سوسائٹی میں گرو کیسے کرنا ہے. ہم اپنے معاملات سے ہی نہیں نکل پاتے، اور ہماری جو معاشرتی مسائل تو بعد میں آئیں گے، ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں وہ اتنی میجورٹی میں ہماری کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں کہ اس وقت میاں بیوی کو یہ بھی نہیں محسوس ہو رہا ہوتا کہ جو ان کے بچے ہیں، جن کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، یا ان کی بڑا کرنا، ان کو پڑھانا، تربیت کرنی، ان کے احساسات، اپنے احساسات کو اس پہ اوپر لا کے اپنی انا کی جنگ میں کبھی عورت کو نیچے کر کے کہیں عورتیں مردوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے جس سے ہم بھی گزرتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے. اور بہت ہی یہ ریکویسٹ ہے ہماری کمیونٹی سے کہ جو بھی اس پروگرام کے تھرو تھوڑا سا بھی اگر ایک لمحے کے لیے وقت نکال کے سوچے کہ ہمیں مل کے آپس میں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ تو اگلا سٹیپ ہے نا. اس کے لیے جب تک گھر سے سپورٹ نہیں ہوگی، جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو تعاون نہیں کریں گے، تو لینگویج تو خاتون سیکھ ہی نہیں سکتی اگر اس کے گھر میں بچے بھی ہیں، اس کے ہسبینڈ کی اپنی پریورٹیز ہیں، ان میں ہارمنی نہیں ہے. تو ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال کیا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ چیز بہتر کر سکیں. اور یہ بھی بات نہیں ہے ایٹ دا سیم ٹائم، آئی ایم سوری آئی ایم ٹیکنگ لٹل بٹ مور ٹائم، یہ بھی بات نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگ انٹیگریٹڈ نہیں ہیں یہاں پہ. یہ ایک جان لیوا کام ہے. میں کہوں گی کہ انٹیگریشن جو ہے نا، جو احباب یہاں پلے بڑے ہیں ان کے لیے اور طرح کے چیلنجز ہیں. میرے جیسے لوگ یا اور جو خواتین آتی ہیں دوسرے پاکستان سے یہاں آئی ہیں، وہ ان کے لیے جنہوں نے اپنا اتنا پڑھا بھی ہوا ہے، ان کے لیے اور طرح کے چیلنجز ہیں. جو پڑھے نہیں ہوئے ان کے لیے اور طرح کے چیلنجز ہیں، اور پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جو ہماری بڑی بزرگ ہیں،
اور انہوں نے لینگویج بھی نہیں سیکھی, انہیں فیملی کی سپورٹ بھی نہیں تھی, گھریلو مسائل بھی تھے, اور وہ بیچاروں کی زندگیاں ایسے ہی خرچ ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ بہتر ہو سکیں, اور جن لوگوں نے ابھی تک انٹیگریشن کے پروسیس کو اچھے سے کراس کیا ہے, عائشہ فروخ کو میں جانتی ہوں, وہ اکیلی ایز اے اسٹوڈنٹ آئی تھی یہاں پہ, ان کی بیٹی کے ساتھ کافی عرصہ وہ یہاں رہی ہیں, آپ بھی سارے ان کو جانتے ہیں, اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے بہت ہی طویل سفر کیا ہے, اینڈ دے آر ویل انٹیگریٹڈ ہیئر. ساجدہ فضل ہیں, میں ان کا نام لینا چاہوں گی, وہ تو انٹیگریشن کے حوالے سے کام بھی کر رہی ہیں. تو وی پراؤڈ آف دوز آل women اینڈ پیپل ہیئر. But still it's a long journey, and thank you for taking this initiative through جذبہ نیوز کہ آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ افضل صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. آپ نے تو لینگویج کے جو اسپیکٹ تھے ان پہ زور دیا, زبیر صاحب نے جو نئے آنے والے ہیں امیگرینٹ, جنہوں نے جو اسائلم سیکر ہیں, انہوں نے اگر لیگل ہونا ہے تو ان کے لیے لینگویج سیکھنا کیوں ضروری ہے. آپ نے خواتین کے مسائل پہ توجہ دلائی. لیکن شازیہ افضل صاحبہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ان کے ڈیز پہ ہم ان کو گریٹنگ کریں گے, ان کو وش کریں گے, تو یہ ہماری عید پہ بھی ہمیں وش کریں گے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں ہمیں, 40 سال ہو گیا ہماری کمیونٹی کو یہاں, تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں بنا کہ ہم ان کے ڈے پہ اپنے ہمسایوں کو وش کریں, وہ ہمیں عید وش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بارسلونا میں نے دیکھا ہے, بارسلونا کمیونٹی 90 کے بعد کی کمیونٹی ہے وہاں, 90 کے بعد کی امیگرینٹ آنے شروع ہوئے. جب وہ کرسمس ہوتی ہے تو کرسمس کے موقع پر وہ ایک ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں جس میں وہ کرسچن لوگوں کو بلاتے ہیں. کرسمس پارٹیاں پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں, ایون اٹلی میں ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کلچر مجھے پرانے لوگوں میں جرمنی میں جو ہے نا یہ نظر نہیں آیا, یہ کلچر. شازیہ افضل صاحبہ, یہ آپ مجھے بتائیں, اب ڈاکٹر بھی ہیں, پروفیشنل بھی ہیں, انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے کیا اب پروفیشنلی ہمیں کس طرح کے ہماری کمیونٹی کو مسائل درپیش ہے؟ میں سب سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے اس کا تھوڑا اس بات پہ فوکس کرنا چاہتی ہوں. میرے خیال میں یہ ایک بیسکلی جرمن پرابلم بھی ہے, کیونکہ جرمنی میں جو لوگ شروع میں یہاں پہ آتے رہے ہیں 60s 70s 80s میں, وہ پہلے صرف اپنی کمیونٹی میں رہے ہیں. تو سالوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی پیرالل سوسائٹیز بن گئی ہیں. وہ صرف پاکستانی نہیں ہیں, وہ ترکش بھی ہیں, گریک بھی ہیں, یورپین بھی ہیں, جو دوسرے ملک سے بھی ہیں. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے اپنی انیشیٹو ضروری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا حصہ سمجھیں گے تو ہم یہ انیشیٹو اپنے لیول تک شروع کر سکتے ہیں. تو یہ دو طرف کی پرابلمس ہیں, ایک جرمن سوسائٹی کا جو اتنا اوپن مائنڈڈ نہیں ہے, اور ایک طرف ہمارا اپنا بھی جو لیک ہے, جو ہم نہیں ان چیزوں کو انیشیٹ کرتے. اگر آپ اسپین یا اٹلی کی کمیونٹی کو دیکھیں گے, وہ لوگ ڈفرینٹ ہیں, وہ ویلکمنگ ہیں, وہ آپ کو خود اپنے گھر بلا لیں گے. جرمنس ایسا نہیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ ملنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, وہ تھوڑے ڈسٹینٹ ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھ ملیں گے, اسکولس میں آپ کے بچے ان کے ساتھ پڑھیں گے, تو اسی طرح پھر آپ کے فرسٹ اسٹیپس ہوتے ہیں کہ ان کے بچے آپ کے گھر کھیلنے آئے, پھر آپ ان کے گھر جا رہے ہیں, پھر ڈنر پہ آپ کو بلایا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ فوکس کریں گے تو ہم اپنے جو ہمارا ارد گرد کمیونٹی ہے, ہمارے ہمسائے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایسے شروع کر سکتے کہ انٹیگریشن شروع ہو. تو اپنی دوسری چیز پوچھیے کہ میں نے کیا چیزیں آبزرو کی ہیں, کن چیزوں کا چیلنج ہوتا ہے. وہ یہ ہے, اگر آپ کے پاس پاکستانی پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو کئی دفعہ اگر پاکستانی ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں تو ان کو اپنی بیماری کے بارے میں بہت کم پتہ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو وہ خوش ہوتے ہیں اگر کوئی پاکستانی ان کو آرام سے بتا سکے کہ کیا ان کے سمٹمس ہیں, کون سی ڈیزیز ہے, کیا آگے تھراپی ہے. تو ان کو بہت زیادہ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. آف کورس اگر ان کو جرمن نہیں آتی تو یہ ایک میجر ایشو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے ایجوکیشن لیول پر وہ پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں, کن چیزوں کا ان کو پتہ ہے, کس چیز سے آپ ان کو بھی ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایز اے ڈاکٹر آپ کا یہ کام بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اپنی صحت کو بہتر کیسا کر سکتے ہیں.
جو میں نے یہ چیزیں ہم سب کی ڈسکشن میں سنی اور جو میں آپ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں ایلیبوریٹ کی ہیں، بتائی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ لوگ لینگویج کورسز نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو ایک بیسک چیز ہے. جس طرح آپ کے لیے میرے لیے یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، تو ہم اپنے لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ شاید آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی میں ان چیزوں کو اپنے مریض کے ساتھ بھی مجھے مشکل لگتا ہے ان کو سمجھانا. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ پلیز میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں، تو وہ نہیں کرتے ہیں. تو پھر میں یہی سوچتی ہوں کہ اوکے میں اب کتنی دفعہ ان کو سمجھاؤں گی؟ اگر انہوں نے نہیں بات مانی تو پھر اس کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کہاں پہ ہماری لمٹس ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو یہاں پہ اچھی آئیڈیاز ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر جو لوگ سن بھی رہے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم اپنے لوگوں کو بتائیں اور کیسے ہم اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے جائیں. کیونکہ جرمنی میں یہ ایک چیز میں نے خود دیکھی ہے اور میں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہے. آپ کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، اور مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی ان اپرچونیٹیز کو نہیں دیکھتی، وہ صرف اپنے تک دیکھتی ہیں، پاکستانی ویلیوز کو دیکھتی ہیں، اور اسی طرح بہت چیزیں مس کر جاتی ہیں جو جرمن کمیونٹی ہمیں دے سکتی ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے تو آئی بی ہیپی ٹو ہیئر اباؤٹ اٹ. دیکھیں شازی افضل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں پہلے تو پینلسٹ سے بعد میں سوال پوچھوں گا، ان کی تجاویز لوں گا. بڑا اچھا آپ نے کویشچن ریز کیا ہے کہ مسائل تو ہیں، ان کا سلوشن کیا ہے، بالکل. سلوشن ان کا نکالنا ہے. تو جو میری نظر میں سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی ڈبیٹ ہو رہی ہے نا، ڈبیٹ ہو رہی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 لوگوں تک ایک میسج جو ہے وہ جائے گا. یہ ڈسکشن میں چیزوں کو لانا، ان پہ ڈبیٹ کرنا، زیادہ سے زیادہ گفتگو کرنا. گفتگو کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، کچھ سننے والے 4-5 ہزار اس پروگرام کو لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، ان تک ایک میسج جائے گا. جو ہے نا، میرا جو ایکسپیرینس ہے، مجھے 20-22 سال یورپ میں ہو گئے ہیں، اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، اویئرنیس کی بہت زیادہ. ابھی تک لوگوں کو انٹیگریشن کے مفہوم کا ہی نہیں پتا. ابھی تک انٹیگریشن کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ آپ جس کلچر میں چلے گئے اس کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کلچر کی ویلیوز کو سمجھیں، اس کلچر کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، اور ان کو اچھی چیزیں بتائیں، نفرت نہ کریں. ہم پاکستان سے آگے ابھی بھی کہتے ہیں گورا ایسا، گورا ایسا، رہ گوروں کے ملک میں گئے ہیں، پاسپورٹ بھی لے لیتے ہیں بڑی خوشی سے. اٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو پاسپورٹ ملتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اگلے دن، فیس بک پہ چڑھاتے ہیں مجھے پاسپورٹ مل گیا، اور اگلے دن یو کے کی ان کی ٹکٹ ہوتی ہے، وہ یو کے چلے جاتی ہے. لیکن گورے سے نفرت بھی ہے، پاسپورٹ بھی لے رہے ہیں، علم بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن گورے سے نفرت بھی ہے. یہ جو دورہ معیار ہے نا منافقت کا، یہ ختم ہونا چاہیے. منافقت کا جو معیار ہے، اگر ہم آگے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ہماری لائلٹی اسی طرح ہونی چاہیے کہ جس طرح پاکستان کے ساتھ. دیکھیں ابھی بھی ہم جو جتنے ٹاک شو سن رہے ہوتے ہیں یا یوٹیوب کے جتنے بھی پروگرام، یہاں کے کم، پاکستان کے ہم زیادہ سن رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے یہاں کے کم، یہاں سے جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں ہمارا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں. یہاں 40-45 سال ایج ہو گیا کمیونٹی کی، لیکن ابھی تک دیکھ لیں کتنے کونسلر منتخب ہوئے ہیں، کتنے اوسلنڈر بائی راڈ میں ابھی جانے شروع ہوئے ہیں، ابھی 45 سال کے بعد اگلی جنریشن. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے امپارٹنٹ جو ہے وہ ہے اویئرنیس. جتنی اویئرنیس ہوگی، آپ جیسے پڑھے لوگ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے جتنے شو ہیں وہ کریں گے یا شو ہوں گے یا ڈسکشن ہوگی یا مختلف لوگوں کو پینل میں لا کر ڈسکشن کی جائے گی، اس ایک ٹرینڈ بنتا ہے. ایک ٹرینڈ، جب ٹرینڈ بنتا ہے پھر چینج آتی ہے. ٹرینڈ بنانا ضروری ہوتا ہے. تو میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹرینڈ ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ یہاں لوگ یہاں کی پالیٹکس میں آگے آئیں، آگے بڑھیں، یہاں کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈچ لینڈ کا کلچر کیا ہے، کہ ڈچ لوگوں کا مزاج کیسا ہے،
امین لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, امین میں رہنا چاہیے, اس ملک کے قوانین کا, جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے. تو اس میں جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کومل ملک صاحب ہیں, زبیر صاحب ہیں, آپ ہیں, تو یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بڑا ایک رول ادا کرنا. اب بہت بڑی پڑھی لکھی کمیونٹی آ گئی ہے, اصل رول انہوں نے ادا کرنا ہے. تو زبیر صاحب, جو شازیہ صاحبہ کا جو کوشچن ہے اس سلسلہ میں آپ کا کیا جواب ہے؟ کی آواز نہیں. جی جی جیسے کہ اعجاز صاحب آپ نے کہا کہ اویئرنیس, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لا علمی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز. کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کسی کو کوئی اچھا مشورہ بھی دیں, وہ جتنی دیر تک وہ پریکٹیکلی وہ اس سچویشن میں نہیں آئے گا, اسے وہ سمجھے گا نہیں کہ جتنی دیر تک ہم ان کو کانسیکوینسز نہیں بتائیں گے نہ انٹیگریٹ ہونے کے, تب تک وہ نہیں سمجھیں گے. کسی نے اگر لائسنس کرنا ہے تو اس نے وہ ڈرائیونگ اسکول میں سیکھنا ہے کہ آپ کی اگر اوور اسپیڈ ہے تو آپ کو فائن ہو سکتا ہے. فائن اگر اور زیادہ اوور اسپیڈ ہے آپ کا لائسنس بھی 1 مہینے کے لیے جا سکتا ہے. اگر آپ کچھ اس طرح کا کریں گے, ڈرگس لے کے گاڑی چلائیں گے, تو آپ کو وہ لائسنس واپس لے لیں گے. تو یہ ان کو کانسیکوینسز بتائے جاتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اگر امیگرینٹس آتے ہیں جن کو کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہو, ہم ان کو پھر وہ چیز بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے, انٹیگریٹ نہیں ہوں گے, تو آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. ایسے ہی خواتین کو جن کی فیملی پرابلمس ہیں, بعض اوقات یا پھر انفارچونیٹلی بہت زیادہ اس طرح کے کیسز ہیں جس میں جو خواتین ہیں ہماری پاکستانی خواتین, وہ بہت سالوں سے ادھر رہ رہی ہوتی ہیں, وہ لینگویج کورس نہیں کرتی, وہ اپنے گھر تک محدود رہتی ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کے آفیسز بنے ہوئے ہیں, کون سی اتھارٹیز ہیں, کس سے وہ ہیلپ مانگ سکتی ہیں. تو کل کو اگر وہ اس طرح کے سچویشن میں آ جاتی ہے جس میں ان کے بچوں کو بھی بچے لے لیے جاتے ہیں یا پھر بچوں کو یوگنڈ امٹ جو آ جاتا ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے اس وقت ٹو لیٹ ہو جاتا ہے. جب وہ کانسیکوینسز آ جاتی ہیں پھر انہیں پتہ, وہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, تو پھر وہ اس کیوں کا جواب انٹیگریشن پہ آتا ہے کہ آپ نے یہ اس کلچر کو ماننا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتی کہ جیسے پاکستان رہیں جرمنی میں لیکن اپنا کلچر پاکستان نہیں لے کے آئے ہیں, یا پھر بچوں کے ساتھ اس طرح کا بہیو کریں. ریسنٹلی بھی اس طرح کا ایک کیس تھا کہ جس میں ایک خاتون نے کہا کہ لیکن ہم پاکستانی تو اسی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہوگا پاکستان میں ہوگا, لیکن اس میں تھوڑی سی ویلیوز ادھر کی بھی سمجھنی پڑتی ہیں کہ ادھر کی کیا ویلیوز ہیں, تاکہ پھر اس اکارڈنگلی بندہ ہینڈل بھی کرے. اور اگر کانسیکوینسز کا پتہ ہوگا تو وہ پھر اتنی جلدی بندہ ہینڈل بھی اس طرح کے ہی کرتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو مس گائیڈ سمجھ لیں یا پھر غلط انفارمیشن وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہی ہے. فار ایگزامپل پہلے یہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ بنی ہے تب سے ان کی کوalition کانٹریکٹ میں گورنمنٹس جن پارٹیز بنی ہیں گورنمنٹ میں آئی ہیں, ان میں ہے کہ اگر کوئی اسپاؤس آئے فیملی ری یونین ویزا کے ساتھ تو اسے ایگزمپشن مل جائے A1 سے, لینگویج کورس سے. تو ابھی تو یہ ایک کانٹریکٹ میں لکھا ہے, شاید یہ پچھلی گورنمنٹ میں جب کوalition کانٹریکٹ ہوا تھا تبھی یہ لکھا تھا, لیکن اس کی نہ تو کوئی اس طرح کا کوئی لا بنا نہ کوئی امپلیمنٹیشن ہو. لیکن ہماری پاکستانی کمیونٹی میں اس طرح سے یہ خبر پھیل گئی کہ جو FRB کے لیے, فیملی ری یونین کے لیے ابھی A1 کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ضرورت نہیں بھی ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ویٹنگ ٹائم اور سارا پروسیجر کو 1.5-2 سال لگ رہا ہے, اور کورس 3 مہینے میں A1 کا کورس ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم کروا لیں کیونکہ کل کو اگر اسپاؤس نے ادھر آنا ہے تو وہ اپنا ٹائم جو ادھر ہے اس پروسیڈنگ میں وہ یوزفل استعمال کریں. تو لیکن ہمارے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ کالز آئیں, ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے بھی پوچھا کہ یہ صحیح ہے انفارمیشن, یہ لا آ گیا ہے, کب آئے گا. تو ہم بھی لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی آیا نہیں, لیکن اگر آ بھی جائے تو آپ کے لیے ہی بہتر ہے کہ اگر آپ کا اسپاؤس ادھر A1 کی بجائے A2 بھی یا B1 کر لے, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے. کل کو آنا تو انہوں نے ویسے ہی ہے, لیکن وہ ٹائم جتنی دیر تک یہ سب پروسیجر چل رہا ہے وہ اپنا لینگویج کورس کرے.
تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں کو وہ کانسیکوینسز کا پتہ نہیں ہے, اگر یہ چیزیں وہ نہ کریں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ آگے سیشنز کے ساتھ اور اس طرح کے ٹاک شوز کے ساتھ تو ہم آلریڈی بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں لائیو سیمینار سیشنز لوگوں کو بلا کے بھی ڈفرینٹ سٹیز میں کرنے چاہیے, جہاں ہم مین بیسک انفارمیشن لوگوں تک پہنچا سکیں کہ ان کے رائٹس کیا بن سکتے ہیں اگر انٹیگریشن میں وہ آ جائیں, انٹیگریٹڈ ہوں تو ان کے لیے کیا سہولیات ہیں, کیونکہ بعض کا لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے اور یہ اسٹیپ لینا چاہیے کہ ہم لائیو لوگوں کو اکٹھے کر کے اور یہ انفارمیشن آگے دے سکیں. زبردست. زبیر صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی کہ ہمیں لائیو سیشن بھی کرنے چاہیے, کمیونٹی کو اکٹھا کر کے بھی ان کو سمجھانا چاہیے کہ انٹیگریشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کون سے مسائل درپیش ہے. تو اصل میں تو یہ پاکستانی کمیونٹی کی جتنی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس ڈائریکشن پہ کام کریں. ان کا مین فوکس ہونا چاہیے کہ انٹیگریشن. کومل ملک صاحبہ, میں آپ کا بہت زیادہ مشکور بھی ہوں کہ آپ نے خود خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی انٹیگریشن کا پروگرام ہو تو میں اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گی, اس لیے کہ آپ اس کی امپارٹنس کو سمجھتی ہیں کہ انٹیگریشن کی کتنی امپارٹنس ہے. اب آپ نے بھی سوال کا جواب دینا ہے کہ جو شازیہ افضل صاحبہ نے, ڈاکٹر شازیہ افضل صاحبہ نے جو سوال کیا اس کا جواب. بہت شکریہ اعجاز صاحب. جو شازیہ نے سوال کیا ہے نا وہ ایک بہت احساس کے ساتھ کیا ہے, اور آئی مسٹ اپریشیٹ ڈاکٹر شازیہ. موٹیویشن کی جو بات ہے نا, وہی ایک موٹیویشن کے لیے ہی میں بھی آج اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہوں, کیونکہ میں نے جتنا پچھلے 9 سال میں جو میں نے یہاں ایکسپیرینس کیا, لوگوں کو دیکھا, میری اپنی جرنی اور ساتھ میں جو اور خواتین کو یا اور لوگوں کو میں نے دیکھا, تو یہ ایک بہت پینفل چیز ہے ایکچولی کہ ہم انٹیگریٹ نہیں ہو پاتے. ایک کوئی پرسنل چیزیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹیگریٹ ہونے میں پرابلم دیتی ہیں. کچھ ہم مینٹلی اوپن نہیں ہوتے کہ ہم اس ماحول کو قبول کریں, ہم یہاں پہ خود سے ایفرٹ پٹ کریں کہ ہم نے جو ہے یہاں چیزیں سیکھنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. آئی ایم سوری تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے, لیکن میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گی کچھ یوں کہ اس کمیونٹی میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے. جواب پہلے سوال کا یہ ہے کہ جہاں سوشل میڈیا کے چینلز کو یوز کیا جا سکتا ہے, وہیں ہم اپنے ارد گرد جتنے لوگوں کو جو بھی کہہ سکتے ہیں, جن کو پتہ ہے انٹیگریشن کی اہمیت کا, وہ ان کو گائیڈ ضرور کریں, اپنی ایک ذمہ داری سمجھ کے ان کو موٹیویٹ کریں. اور میرا خیال ہے کہ لوگ کرتے بھی ہیں, لیکن سم ٹائم ہماری کمیونٹی میں کچھ ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں تو شاید اوائڈ کرتے ہوں. بٹ آئی وڈ سے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں تھوڑا لوگوں کو بتائیں, اس کی اہمیت کو بتائیں. ایک میں کیس شیئر کرنا چاہوں گی ایک خاتون کا, جو میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ تھا. کہ خاتون کی عمر 60 سے ابو ہے, وہ ڈائلسس پیشنٹ ہیں اور وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں, اور ان کی نہ نیشنلٹی ہے ابھی تک کیونکہ انہوں نے لینگویج نہیں کبھی سیکھی تھی, باپردہ خاتون ہے. مگر تکلیف کی بات یہ ہے کہ گھر میں وہ چیزیں نہیں ہیں, اولاد بھی نہیں ہے, اور اس قدر انہوں نے تکلیف کی زندگی گزاری ہے. تو اس طرح کی جب چیزیں میں دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ ہماری کمیونٹی میں جب میں مختلف گروپس میں کامنٹس پڑھتی ہوں, تو جس طرح کی 4 کیٹیگریز میں نے یہ کہا ہے کہ جیسے اسائلم سیکر ہیں, بلو کارڈ ہولڈرز ہیں, فیمیلز ہیں جو کہ شادی ہو کے آئے ہیں, یا اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں دیکھتی ہوں کہ اور ایک اور کیٹیگری ہے کہ جیسے ماشاءاللہ جو جیسے میری بیٹی ہے یہاں پہ پل بڑھ رہی ہے, یا میرے ہسبینڈ یہی ریزڈ ہیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ ہیں یا زبیر صاحب ہیں. تو اس طرح سے 5-6 کیٹیگریز ہیں ہم پاکستانی کمیونٹی کی, لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو اپنی گفتگو سے سپورٹ نہیں کرتے. جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وی ہرٹ ایچ ادر, وی لیٹ ڈاؤن ایچ ادر. ہم حقارت سے دیکھتے ہیں سم ٹائم کچھ لوگوں کو, یا شاید ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جس سے جو بندہ تھوڑی سی موٹیویشن سے کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا,
وہ بھی بیچارہ رک جاتا ہے کہ مے بی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. انٹیگریشن از ناٹ این ایزی تھنگ. یہ کوئی کوکنگ نہیں ہم کر رہے کہ ایسے کھانا بنائیں گے اور یہ ہو جائے گی. یہ ہماری زندگی اس سے اٹیچ ہوتی ہے. اور اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ پلیز پلیز پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیپٹنس شو کریں کہ ہم جہاں پہ بھی ہیں ڈونٹ جج ایچ ادر. سپورٹ پولائٹلی اور ٹیز کیے بغیر بات کریں گے نا تو شاید اس بات کا اثر ہوگا. مگر ہمارے بہت سارے کامنٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف ہم ٹیز کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو وہ چیز ہیلپ نہیں کرتی. وہاں موٹیویشن کی بجائے فرسٹریشن آ جاتی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے. تو پلیز اپنے لوگوں سے پیار کریں, پاکستان سے پیار کریں, پاکستان کے اچھے ایمبیسڈر بنیں. آپ لوگ سب بہت قیمتی ہیں, مگر تب قیمتی ہیں جب ہم سب مل کے چلیں گے. تو بس یہ ایک لائف لانگ جرنی ہے, اور اعجاز صاحب نے آج بہت ہی اچھا کیا ہے کہ اس کی ابتدا کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. تو وی ول کیپ دس ڈاکٹر شازیہ, اینڈ آئی اپریشیٹ یور کنسرن اینڈ یو آر ڈوئنگ دا سیم. آپ بھی آج اس پروگرام کا حصہ ہیں, تو موٹیویشن یہی سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. کومل صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایک میسج دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو ٹیز نہیں کرنا چاہیے, کمنٹس اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو الٹ کر رہے ہوں. ایک دوسرے کو اگر ہم الٹ کرتے ہیں تو کوئی خدمت نہیں کمیونٹی کی کر رہے, بالکل کمیونٹی کی خدمت نہیں کر رہے, کمیونٹی کو تقسیم کر رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں, آپس میں نفرت. بڑا زبردست میسج ہے کہ ہمیں آپس میں نفرت نہیں پھیلانی چاہیے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ, لیکن ایک دوسرے کو ٹیز نہیں کرنا چاہیے, ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ نے بڑا صحیح کہا کہ کمنٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو, ہم خود مفتی بنے ہوتے ہیں جیسے دنیا جہاں کا علم ہمارے پاس ہے, اور دوسرے کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو الٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اس سے کمیونٹی میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. بڑا زبردست آپ نے میسج دیا. ڈاکٹر شازیہ صاحب, پھر میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں, شاید آپ کو سوال کا جواب مل بھی گیا ہو. بڑی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ یہ پرابلم تو ہے, اس کا سلوشن آگے کیا, سلوشن کیا ہے. اب میں آپ سے کویشچن کروں گا کہ آپ کے پاس یقیناً پاکستانی خواتین بھی آتی ہوں گی, انٹیگریٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ذہنی مسائل بھی, مینٹل ہیلتھ کے مسائل بھی درپیش ہوں گے. تو کیا وجہ ان کو مینٹل ہیلتھ کے مسائل کیوں درپیش ہیں؟ آپ نے یہ بہت مشکل سوال پوچھا ہے, کیونکہ اس کا ایک آسان جواب نہیں ہے, اس کے بہت فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ ہر خواتین جو گھر پر ہوتی ہے یا جو گھر پر رہتی ہے, وہ ضروری سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رہ رہی ہے یا نہیں. کئی لڑکیاں یا کئی عورتیں کہتی ہیں نہیں, میں نے گھر پہ رہنا, یہ میری پرسنل ڈیسیشن ہے, میں نے بچوں کی اپ برنگنگ کا خیال رکھنا ہے. اور ان میں نے دیکھا ہے جو لوگ خود اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر کے گھر پر ہوتی ہیں, وہ ڈپریشن کے زیادہ یا مینٹل ہیلتھ کے زیادہ شکار نہیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ ان لوگوں پہ یہ پرابلم میں نے دیکھی ہے جو یہاں پہ آ کر اس سسٹم کو سمجھ نہ پائیں, یہاں پہ ان کے پاس کوئی فرینڈز نہ ہوں یا لوگ نہ ہوں جن پہ وہ ٹرسٹ کر سکیں, اور بعد میں اگر وہ کسی سے بات کرتی ہیں تو خاص طور پہ ان کی ہیلپ نہیں, جیسا کومل نے کہا ہے, ان کو آگے سے ٹانٹنگ ملتی ہے کہ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں, کوئی صحیح ایڈوائس نہیں ملتا. تو آخر پھر وہ ہمارے پاس آتی ہیں, ہمارے پاس آ کر پھر یا ڈاکٹرز کے پاس آتی ہیں, اپنے مسائل بتاتی ہیں, اور پھر آپ ان کو گائیڈنس کر سکتے ہیں ایک حد تک. فار ایگزامپل میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی, اس کے گھر پہ مسائل تھے کہ ہسبینڈ کی اٹینشن نہیں ملتی تھی, پورا دن جاب پر ہونا, گھر پر وائف اکیلی ہے, اور پھر اس کے مسائل بھی نہیں سمجھنا, اور ان مسائل کو پھر ان کے ایسے جواب دینا کہ جو ہر روز لڑائی ہوتی تھی. ان کے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں بہت زیادہ لوگ فیس کرتے ہیں. میرے خیال میں ایسا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, جو ہر فیملی ہے, ان کو اپنے اندر خود بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے جو ماحول ہے اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے.
پھر دوسری بات یہ ہے خواتین کے لیے جو میں کہوں گی کہ گائیڈنس جو ہم نے سب نے کا ایک اویئرنیس ہے، ایک گائیڈنس ہے، وہ ایک طرف بات ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی رسپانسیبل ہیں. اس کا مطلب ہے اگر ہم کسی چیز سے نہیں خوش ہیں یا ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی جو ہماری خوشی کے لیے امپورٹنٹ ہے، فار ایگزامپل کوئی یہاں آ کے اپنی ایجوکیشن کرنا چاہتا ہو، یا کوئی اگر کسی کے بچے بھی ہو گئے اپنے ایجوکیشن آگے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہو، یہ سب پاسبل ہے اور آپ کو یہ راستے مل سکتے ہیں. اور وہ صرف گائیڈنس سے نہیں، آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس ہر انفارمیشن آن لائن اویلیبل ہے، انگلش میں بھی ہے، صرف جرمن میں نہیں ہے. تو اگر آپ نے، یہ میرا پرسنل میسج ہے سب لوگوں کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے، آپ اس ایشو کو خود بھی حل کر سکتے ہیں. آف کورس آپ کی کمیونٹی ہے، یہاں پہ آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے اپنے لیے بھی. اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کا ایشو کا شکار ہے تو آپ اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ بھی میں نے ایک چیز دیکھی پاکستانی کمیونٹی میں، بہت لوگ ڈپریشن کو یا اگر برن آؤٹ بھی ہوتے ہیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ہاں، تو یہ اس چیز جس آپ نے کہا ہے کہ اس چیز پہ اویئرنیس پھیلانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج بھی ہے، اور جس میں آپ کو اپنے زبان بولنے والے بھی لوگ مل سکتے ہیں اور ان کو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. امید ہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہوا. آئی ایم ناٹ شیور. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے جواب معقول دیا. آپ نے ڈاکٹر ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. پہلے تو جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو شیئر لازمی اپنی فیس بک آئی ڈی پہ اس پروگرام کو لازمی کریں. یہ بھی ہے کہ وہ انٹیگریشن کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم انٹیگریشن کو سمجھنے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ اپنی فیس بک آئی ڈی پہ اس پروگرام کو شیئر کرتے ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ اس کو شیئر کریں اپنی فیس بک آئی ڈی پہ. تو زبیر صاحب ٹائم کم رہ گیا ہے، اب 2-3 منٹ میں کلوز کرنا ہے کہ آپ کا آخر میں کیا میسج ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں میسج دیا ویسے ہی میں لاسٹ میں میسج دوں گا کہ سب سے پہلے لینگویج. یہ جتنی دفعہ بندہ کہہ سکے اتنا ہی کم ہے کہ لینگویج سے بنیاد رکھیں اپنی انٹیگریشن کی. اس سے آگے جس طرح سے بھی بندہ کر سکتا ہے، جس طرح سے بھی آگے گنجائش ہو، ٹائم ہو، افورڈ کر سکے، وہ آگے اس لحاظ سے چلے. لیکن بنیاد جو ہے انٹیگریشن کی وہ ہر ایک کو ضرور رکھنی چاہیے. اگر لینگویج کسی نے کمپلیٹ کر لی ہے تو چاہے وہ جاب کرے یا نہ کرے، اسے آگے یوز کرے نہ کرے. کوئی ہاؤس وائف ہے، بے شک وہ ہاؤس وائف رہے، وہ اپنے بچوں کی ڈرائنگ کی پہ توجہ دے، لیکن اگر اسے لینگویج آئے گی کل کو وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکے گی. کل کے بچے اسکول جائیں گے ان کی مدد کر سکے گی، ان کو سمجھ سکے گی، اسکول کے ایجوکیشن سسٹم ادھر سمجھ سکے گی. تو صرف اسٹریٹ فارورڈ نہیں اپنا جس کہ ایک گھر کے تک محدود رہنا، بلکہ لیفٹ رائٹ نہ دیکھیں. جو چیزیں فار ایگزامپل ہوتی ہیں لینگویج کے بعد ڈفرینٹ، چاہے وہ جاب ہو، کرنی ہو نہ کرنی ہو. لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے کہ جرمنی میں صرف یہ چیز ہی نہیں ہوتی، ادھر تو ہر روز کے لیٹرز اتنے آتے ہیں کہ ہر ایک ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی نالج ہوگی، چاہے وہ انشورنسز ہوں، چاہے وہ آپ کے جنہوں نے گھر رینٹ پہ لیا ہے ان کے لینڈ لارڈ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، چاہے کوئی بینک کے ساتھ ہو یا انشورنسز کے ساتھ ہو. وہ اپنے رائٹس کو آگے جانیں. اپنے اگر ان کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے، لینگویج کورس کر لیا ہے، تو وہ ایک اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ ایک مہینے میں کسی ایک ٹاپک اس طرح کے جس سے بندے کا کبھی نہ کبھی ان ٹچ ہو جاتا بندہ، تو وہ ایک ٹاپک کے بارے میں خود سے نالج لیں، لوگوں سے پوچھیں، اپنے جو جرمنز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، نیبرز سے سٹارٹ کریں، آگے اپنے سٹی کے جو فعائن بنے ہوتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کریں. اگر وہ پولیٹکس میں جانا چاہتے ہیں، ادھر کوئی انٹرسٹ ہے، انٹیگراسیونز beauftragte ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں. اس طرح کر کے لیکن انہیں جس نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ
ابھی وہ سٹارٹ لے گا. جس نے لینگویج کورس نہیں کی اسے لینگویج کورس کی طرف توجہ دینی چاہیے. جس نے لینگویج کورس کر چکا ہے جو اسے یہی ہر ماہ وہ اپنے لیے ایک ٹاپک رکھے کہ جس پہ اس نے انفارمیشن لینی ہے, لوگوں سے بات کر کے لینی ہے, اس نے انفارمیشن سینٹرز جو بنے ہوتے ہیں ان سے جا کے انفارمیشن لینی ہے تاکہ ہر ایک کے پاس وہ نالج ہو. تو یہی میں کہنا چاہوں گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کوشش کرے. اور ہماری جہاں تک بات رہے گی, ہماری بھی پوری کوشش ہوگی نہ صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بلکہ ان کو گائیڈ کرنا, ان کو اویئرنیس دینی. تو پہلے بھی ہم کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آج کا جو ہمارا لائیو شو تھا اس میں کافی لوگوں نے کمنٹس کر کے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور وہ لائیو شو کا حصہ بھی رہے ہیں. میں ان سب کا بنت ہوا, زرین احمد, شارق جاوید, خرم شہزاد, ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. انیسہ اوان, شاہد اشفاق قریشی, اس کے علاوہ سمر خان, سمر خان بند, اس کے علاوہ یہ دلدار سکھی, ان لوگوں نے کمنٹس کر کے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے. وہ ہمارا پروگرام کا حصہ یہ لوگ رہے ہیں. ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کومل ملک صاحبہ, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی آخر میں؟ جی بہت شکریہ. میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے پرسسٹنس, فوکس اور ہارڈ ورک چاہیے, محنت چاہیے, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی, موٹیویشن کو لوز نہیں ہونے دینا. اور یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہیں. لینگویج کا انٹیگریشن کورس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی بمپس کی ویب سائٹ پہ جا کے پوری انفارمیشن لے سکتا ہے اور اس کا حصہ بن سکتا ہے. اور آپ کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے نا روک نہیں سکتی اگر آپ نے پلان کیا ہو اور آپ فوکسڈ ہوں اور آپ آگے بڑھنا چاہیں. تو یہ سوسائٹی آپ کو سپورٹ کرے گی. جی بالکل, یہاں پہ بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, جیسے کہ ڈاکٹر شازیہ نے بھی بتایا, اور جیسے ہم سب بھی جانتے ہیں کہ یہاں کا جو کلچر ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے, ایک نیشن کا مائنڈ سیٹ کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جو جرمن نیشن کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تھوڑا ڈائریکٹ اور اسٹریٹ ہے, مگر ان کی اپنی ویلیوز ہیں. تو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں گے نا تو ہمیں ان کی کوئی بھی بات بری نہیں لگے گی. مثلاً ہم اگر یو کے جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے, لیکن وہ تھوڑا ان کا بہت فرینڈلی سٹائل ہوگا. شاید یہاں پہ آپ کو اتنا فرینڈلی نہیں ملے گا, لیکن آپ کو کسی چیز کا مائنڈ نہیں کرنا. جب انسان ایک سولجر کی طرح کوئی چیز اچیو کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی. مگر آئی ول ریپیٹ, ہمیں گھر سے سپورٹ چاہیے. جن لوگوں کی فیملیز ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. کمیونٹی ہے تو کمیونٹی کو سپورٹ کریں, اور بی آنیسٹ, رولز کو فالو کریں, پنکچوئل ہوں, اچھی چیزوں کو سیکھیں اور زندگی کو اچھے سے گزاریں. بہت شکریہ. اصل ہماری پرابلم کیا, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جا کر لائن توڑنا چاہتے ہیں, ہر جگہ جا کر پروٹوکول لینا چاہتے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے, پاکستان جائیں تو ہمیں ایئرپورٹ پہ پروٹوکول چاہیے, آتے ہوئے پروٹوکول چاہیے. اسی طرح ہماری ایکسپیکٹیشن بھی جو جرمن ادارے ہیں ان کے ساتھ کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے. یہ ایک پینو آوان صاحبہ کا نیچے سے کوشچن آیا کہ آئی ایم ورکنگ ایٹ دا سٹی کونسل اسٹڈ فار والٹنگ and we have a lot of problem with filling up the form. Here we need help. آپ جانتی ہیں ان کو؟ جی میں جانتی ہوں ان کے سوال سے, لیکن مجھے ایک چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ اس پورے پروگرام میں ہم نے ایک اور بات مس کر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ضرور کریں کہ ہم جہاں کہیں پہ بھی ہیں نا ehrenamtliche ایکٹیویٹیٹن میں پارٹیسپیٹ کریں. جو آپ کی والنٹیئر ورک ہے اپنے اسٹارٹ میں یا کہیں پہ بھی آپ جائیں اور دیکھیں کہ کہاں آپ حصہ لے سکتے ہیں ایسے چیزوں میں جو آپ کام کر سکتے ہیں. یہ نہ صرف آپ کی لینگویج کو امپروو کرے گا, بیکاز لینگویج کورس میں داخل ہونے کا یا پاس کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو لینگویج آ گئی ہے, وہ آتی ہے پریکٹس سے, اور وہ تب آئے گی جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے, لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں گے کسی بھی حوالے سے. اور اس میں آپ ریسٹورینٹس میں بیٹھ سکتے ہیں, لوگوں کو آبزرو کریں, یہاں کی چیزوں کو سمجھیں. تو والنٹری ورک جو ہے وہ بہت ہی ضروری کام ہے. اور پروین, اگر آپ ہمیں بتائیں گی کہ اس سلسلے میں ہمارے کمیونٹی گروپ آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو کوئی والنٹیئرس چاہیے یا آپ ایک پرابلم پوائنٹ آؤٹ کریں, آئی ڈونٹ نو,
کہ لینگویج نہ آنے کی وجہ سے یا ایسی صورتحال کی وجہ سے لوگ اپنے فارمز وغیرہ بھی نہیں فل کر سکتے، تو ڈیفینیٹلی اٹس آلسو اے بگ پرابلم. شازیہ افضل صاحبہ، آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ انٹیگریشن ہم سب سے شروع ہوتی ہے. جس دن ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم جرمن سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم نے یہاں پہ رہنا ہے اور ہم نے اپنے ویلیوز کو لے کے اپنے آپ کو آگے گرو کرنا ہے، اس دن سے ہماری انٹیگریشن شروع ہو جائے گی. اور پھر نیکسٹ اسٹیپس جو بتائے گئے ہیں کہ لینگویج سیکھنا، اورینٹیشن کورس کرنا، یہاں پہ جو لوگ زیادہ سالوں سے رہ رہے ہیں ان سے گائیڈنس لینا، وہ سب موجود ہیں. ہمیں صرف یہ پہلا اسٹیپ لینا ہے اور انشاءاللہ ہم پھر کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آپ نے جو ہمارے پینلسٹ تھے ان کی گفتگو سنی، تو انہوں نے مختلف تجاویز دیں اور آپ کو بتایا کہ انٹیگریشن ہے کیا. جو میں آج تک سمجھا ہوں وہ انٹیگریشن یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کلچر میں جاتے ہیں، اس کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں. بلکہ ایک زرین احمد صاحبہ نے بڑا اچھی کہا کہ کلچر کی نسبت وہاں کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قوانین کا احترام کریں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اگر جب قوانین کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے تو ہم ہر چیز سیکھ جائیں گے. ہمارے لیے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ مشکل نہیں رہے گی کہ جس بھی ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے قوانین کا احترام کریں اور وہاں کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دفعہ میں زبیر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کر رہا تھا، سننے والے تو کم تھے لیکن پروگرام انتہائی امپارٹنٹ تھا کہ ایک جو بریف ہوتا ہے اس کا جواب نہ دینے کی وجہ سے بعد میں وہ کرمنل کیس بھی بن جاتا ہے. کہ وہ کیس وہ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہاں کے قوانین کو نہ سمجھنا کہ ایک بریف کا جواب نہ دینے کی وجہ سے بعد میں وہ کرمنل کیس بھی بن سکتا ہے. اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے ہم کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں. برکف انشاءاللہ تعالی ہم اویئرنیس کے لیے اسی طرح کے پروگرام جاری بھی رکھیں گے. بڑی اچھی تجویز آئی ہے زبیر صاحب کی طرف سے کہ ہمیں جو ہے وہ لائیو جو ہے سیشن، لائیو پروگرام، سیمینارز بھی کرنے چاہیے مختلف شہروں میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ان کو انٹیگریشن کی امپارٹنس جو ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیے. شازیہ افضل صاحبہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر شازیہ افضل صاحبہ نے، کہ انہوں نے جو بھی باتیں کی نظر آ رہا تھا کہ وہ دل سے باتیں کر رہی ہیں. تو کومل ملک صاحبہ کا تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انہوں نے کہا تھا ان کو اتنا پیار ہے انٹیگریشن سے کہ انہوں نے کہا کہ انٹیگریشن پہ آپ پروگرام کریں تو میں اس میں ضرور آؤں گی. اور یہ کسی بھی لائیو پروگرام میں پہلی دفعہ آئی ہیں اور انٹیگریشن کے پروگرام میں آئی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو زبیر صاحب تو ہمیشہ ہی اویلیبل ہوتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو گائیڈ کرنے کے لیے، بلکہ ڈے اینڈ نائٹ، رات 11 بجے میری ان سے بات ہوتی ہے کہ رات 11-12 بجے تک یہ اویلیبل ہوتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور ہر وقت ہر بندے کو گائیڈ کرتے ہیں. جو بھی ان کو میسج چلا جائے ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. تو آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. تو کومل ملک صاحبہ جو انڈس اسپتال والوں کا ایک پروگرام بھی، چیریٹی پروگرام بھی کروا رہی ہیں، تو وہ 24 کو غالباً ہوگا ادھر اپنا برلن میں اور 25 کو فرنکفورٹ میں ہوگا اور 26 کو ہوگا وہ میونخ میں. جی تو بڑا اچھا ایک چیریٹی کا ادارہ ہے، بہت اچھا ادارہ ہے. مجھے اس کے بارے میں پازیٹیو فیڈ بیک آئی ہے اور میں نے پہلی ٹکٹ بھی اس کی خرید لی ہے. اس کے لیے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اٹس ریئلی میرے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی ہے. آپ نے جیسے سب کو ایک ایکچولی چیز دکھائی ہے کہ یو آر دیئر اینڈ یو آر موٹیویٹنگ ادرز آلسو ٹو پارٹیسپیٹ. بہت شکریہ آپ کا. نہیں وہ تو آپ پہ تو کوئی سان نہیں، ہم تو صدقہ جاریہ سمجھ کر رہے ہیں اپنے اللہ بالکل کو بالکل خوش کرنے کے لیے. اس میں تو جو بھی نیکی کا کام کرے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جزاک شوکت خانم کا برلن میں پروگرام ہوا ہے، میں ایک دن کے لیے وہاں چلا گیا ہوں. رات کو کام کرنے کے بعد رات کو جاگ رہا تھا، صبح میں پھر چلا گیا، سویا نہیں سارا دن. تو اس طرح کے دیکھیں زندگی تو بڑی مختصر ہے، انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو اگر نیکی لے کر چلا جائے تو انسان کو کیا چاہیے؟
تو اس کے لیے تو ہر وقت کوشش کرنے چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہماری طفیل کسی انسان کی جان بچ جائے, اللہ تعالیٰ اسی کی طفیل ہماری بخشش کر دے. تو آپ لوگ کو بھی جو اویئرنیس کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آپ کی وجہ سے بھی کسی ایک انسان کا بھلا ہو سکتا ہے, کسی انسان کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ فائدہ اگر ہوگا تو کوئی پتہ نہیں اس کی زندگی بن جائے, اس کا کیریئر بن جائے. وہ تو نہیں, اس کو تو نہیں اندازہ ہوگا, لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے کہ کس نے اس انسان کو گائیڈ کیا اور اس کا کیریئر بن گیا. تو یہ 1 منٹ میں پروگرام تو ختم کر رہا تھا. دا جرمن پیپل مائنڈ اے لاٹ اف یو کین ناٹ اسپیک جرمن well, and you are living here since many years, but they also appreciate a lot if you can speak there. تو یہ زرین احمد صاحبہ نے کیا کہا ہے جی, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سب کا جذبہ ایسے ہی بلند رہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, آمین. ناظرین, جن لوگوں نے پروگرام دیکھا ان سب کا بھی بہت شکریہ. میں آپ سے آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی فیس بک آئی ڈی پہ اس پروگرام کو لازمی شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں, کرونا کو ابھی تک نہ بھولیں, احتیاط کریں. خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ.